اللہ تعالی آج کی رات مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے، سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا ہے۔ سنیں، بیہقی شریف میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع رات کو اٹھ کر تشریف لے گئے، عشاء پڑھ کے آئے، تھوڑی دیر لیٹے اور آدھی رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع، مسلمانوں کے قبرستان۔ تو آج کی رات قبرستان جانا خاص طور پر سنت ہے، ویسے تو روز جائیں آپ، لیکن آج کی رات خاص طور پر اونچی۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتی ہے میں پیچھے چلی گئی، حضور نے اندھیرے میں ہی مجھے اپنے قریب بلا لیا، پورا واقعہ نہیں سنا رہا، قریب بلا لیا، فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو صحابہ کا طریقہ تھا ادب سے جواب دیتے تھے، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا شعبان کی 15ویں شب یعنی آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، ایک بکری کا پایا، پاؤں، کھور، لیگ چھوٹے سا وہ دے دوں، آپ سب سے کہوں اس کے بال گن لو گے؟ 2 دن دے دوں، 3 دن، ہفتہ لے لو، اتنے سارے مل کے ایک پائے کے بال نہیں گن سکو گے تو پوری بکری کے بال کب گنو گے؟ تو وہ قبیلہ تھا، ان کی بکریاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو جب بکریاں اتنی زیادہ تو بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ تو یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات اللہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، مگر چند بدبخت ایسے ہیں جو آج کی رات بھی بخشے جاتے اونچی۔ آؤ ان کی لسٹ سنو، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکو۔ اگر ہم میں کسی میں کوئی کوتاہی ہے تو فوراً توبہ کرو، جب تک توبہ نہیں کریں گے بخشش ہو سکتی۔ توبہ کا مطلب جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اس پہ نادم شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، کرتے ہیں نا ہم ایسا زبان سے، اور دل میں کہتے ہیں موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، تو یہ توبہ ہوگی اونچی؟ یہ مذاق ہوگا۔ دل سے پکا ارادہ کہ آئندہ گناہ کرنا، بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لو، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرنا، بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لو، تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں فائدہ اٹھا لو، بند ہو گیا تو پھر کچھ بنے گا نہیں۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، جیسا اللہ کو مانتا ہے، جیسا کمال اللہ کا مانتا ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے گا تو یہ ہوگا شرک، برابری ہوگی، اور جو ایسا مانے گا اس کی بخشش ہو سکتی۔ آج کل بہت سی جائز اچھی باتوں کو شرک کہا جا رہا ہے، شرک کے موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی عطا ماننا اور بات ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا، ہم نبی ولی کے لیے جو کمال مانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، نبی ولی کا اپنا نہیں مانتے۔ جب اپنا نہیں مانتے تو پھر برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو وہ جو خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو ایک جواب، حالانکہ یہ شرک کے موضوع پر پوری تقریر کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ
اس میں شک میں مبتلا ہے، صرف ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سب کے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سنیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ جگہ پر ہے، کتاب المغازی میں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، سن لیں حدیث شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، دنیا کا زیادہ شوق ہو جائے گا، شرک کا خوف۔ جب نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں، تو یہ جو بات بات پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں یہ کون ہے؟ ہم ان کے امتی ہیں نا یا نبی کے؟ تو پھر ہم جب اللہ کے نزدیک مشرک نہیں، ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے نہیں۔ اللہ کی عطا ماننا، مثلا میں کسی دربار پر جاؤں، داتا صاحب، میں ان کو داتا کہہ رہا ہوں، یہ کہیں گے داتا تو اللہ، میں کہوں گا اللہ نے ان کو داتا بنایا۔ اگر یہ کہوں کہ اللہ کی طرح داتا ہے تو شرک ہوگا، اور یہ میں کہتا نہیں، اللہ نے ان کو داتا بنایا، اللہ نے ان کو غوث بنایا، اللہ نے ان کو غریب نواز، جھگڑا ختم۔ اگر میں کہوں یہ خود سے ہے تو شرک ہوگا، اور یہ ہمارا عقیدہ۔ داتا صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے تو کہتے ہیں تم بندے سے مانگ رہے ہو، مانگنا تو اللہ سے تھا۔ تو ابھی آپ کو سنایا، حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے، تو ہم داتا سے جا کے کہیں کہ اولاد چاہیے تو کیا مطلب؟ داتا نہیں دے گا، داتا دلوائے گا، داتا۔ اگر یہ کہیں کہ داتا خود سے دیتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ ہم یہ کہیں کہ داتا اللہ سے دلوا دو تو یہ درست ہے۔ داتا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ کے پیارے ہو میرا کام ہو جائے، تو یہ ہے اصل بات۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبی ولی کو اپنا اختیار ہے خود سے، تو ایسی بات اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی عطا کے بغیر مانے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ نمبر ایک، مشرک، شرک کرنے والا۔ اب یا کہہ کے اللہ کے سوا کسی کو پکاریں تو کہتے ہیں شرک ہے، تو ان کے فتوے سے شرک ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کس کو یا کہا ہے؟ کیا کہو گے؟ یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، یاسین، یا قوم ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ نہیں، اللہ نے زمین کو پکارا، یا ارض ابلعی ماءکی، و یا سما، آسمان کو یا کہا، زمین کو یا کہا، کیا بولو گے؟ تو وہ لوگ جو بات بات پر فتوے دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ پہلا مشرک، دوسرا کینہ ور۔ کیا کہا میں نے؟ کسی مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھنا۔ کیا کہا میں نے؟ کسی مسلمان، بے ایمان کے لیے تو رکھنا ہے، جو جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے لیے رکھنا ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ جو اللہ کس کے من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، جو اللہ کا اس کے نبی کا دشمن ہو اس سے محبت رکھیں گے اونچی؟ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کینہ نہ رکھے، اگر کینہ رکھے گا تو اپنی نیکیاں ضائع کرے گا، اور ایسا شخص اگر سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ قاطع رحم، رحمی رشتہ، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے قریبی رشتہ، سگے بہن بھائی، نیئرسٹ، کلوزسٹ، امیڈیٹ فیملی ممبرز، ٹھیک ہے نا، جو بہت قریبی رشتے والے ہیں، ان سے بغیر شرعی وجہ کے، بغیر، اگر کوئی شرعی وجہ ہے عقیدے کی یا ایمان کی، یا ایسی وجہ جس پر بول چال بند رکھی جا سکتی ہے، وہ وجہ ہے تو ٹھیک، بغیر شرعی وجہ کے میل جول بول چال بند رکھنا، تو ایسا شخص بھی اگر سچی توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش اس رات میں ہوتی۔ او جی اس نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا، میں تو ان کو اب سلام بھی نہیں کروں گا۔ او جی انہوں نے مجھے، میں ان کے گھر گیا پوچھا نہیں،
وہ جی اس کو دوسرے کو تو انہوں نے شیشے کے گلاس میں پلایا، مجھے پلاسٹک کے گلاس میں پلایا، وہ جی میں نے رشتہ ڈالا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بول چال میل جول بند۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں ان کی محنتیں ہو جاتی ہے، اور آج جیسی مبارک رات میں بخشش بھی نہیں ہوتی۔ تو سچی توبہ، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں گھروں میں، تو جو لوگ ہیں دل صاف کریں۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھا، والدین کا نافرمان۔ نافرمانی سے مراد اگر انہوں نے شریعت سنت کے خلاف کوئی حکم دیا تو وہ تو نہیں سنا جائے گا، ہاں اس کے علاوہ کوئی بات کی ہے اور ہم نہیں مان رہے، مثلا انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم نہیں بیٹھ رہے، تو نافرمانی ہوئی۔ اٹھ جاؤ، نہیں اٹھے، نافرمانی ہوگی۔ تو والدین کا نافرمان اگر شریعت کے خلاف سنت کے خلاف حکم دیں گے وہ مانا جا سکتا، اور اس میں ان کی ناراضی کی پرواہ بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کر سکتے نہیں۔ ہاں جو دوسرے حکم دیں کہنا ماننا ہے، مگر ہم تو ان کو سمجھتے ہیں ملازم۔ ہاں صبح 8 بجے مجھے اٹھا دینا، ناشتہ تیار ہونا چاہیے، کپڑے استری ہونا چاہیے۔ وہ ماں باپ ہیں یا خادم ہیں؟ کیا سلوک کرتے ہیں ہم؟ بیویوں کی خاطر ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بیوی نے کہہ دیا مجھے نہیں رہنا تمہارے اماں باوا کے ساتھ، چلو جی اماں باوا کو الگ، بیوی ہے نا۔ تو وہ لوگ جو ماں باپ جیسی نعمت سے منہ موڑ لیتے ہیں اپنے اوپر رحمت اور ترقی کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف قیامت میں ملے گی، مگر یہ ان گناہوں میں سے ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی خیر پا سکتا؟ اونچی حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، بیہقی میں حدیث، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں میرا نام لے کے بلاتی، میں جاتا، میں ماں کے پاس، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا حال ہے ہمارا۔ تو ماں باپ کے ساتھ اگر اب تک بد زبانی کرتے ہو، گلے پھاڑ کے بولتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو تو سچی توبہ کرو۔ کتنے ہو گئے؟ پانچواں، شرابی، نشہ کرنے والا، ہیروئن کا ہو، چرس کا ہو، گانجے کا ہو، اور کیا کیا نام ہے، جو کر رہے ہیں سب نام لے رہے ہوں گے، چلو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، معلوم ہوگا یہ جتنے نشے ہیں ان میں سے کوئی بھی جائز، اونچی، شرابی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کا نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ نشہ کر کے مزاروں پہ بیٹھائے ہوئے، دشمنوں نے بٹھا دیا مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے، نشہ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں حضرت علی کا۔ وہ سنیں حضرت علی کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں کوئی شرابی کسی بہتی نہر میں نہائے، بہتی نہر کا پانی پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی، شرابی اس میں نہا لے، وہ پانی کسی کھیت کو لگ جائے، اس کھیت میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، فرمایا میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت علی کا تقویٰ۔ کون سا دودھ؟ جو اس گائے بھینس نے دیا جس نے وہ چارہ کھایا، جو چارہ اس کھیت میں لگا، جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا۔ ان کو تو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ بھنگ چرس پی کے اس طرح نعرے لگائیں تو حضرت علی ان کو پسند کریں گے؟ تو نشہ کرنا، اسلام میں نشے کی گنجائش، اونچی، وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات بخشش۔ کتنے ہو گئے؟ یہ پاجامہ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا غرور کی وجہ سے۔ غرور کے اصل معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں، تو بڑی چیز ہے، غرور ہی ہے نا یہ، دھوکہ اپنے آپ کو دینا ہے۔ اگر میں اونچا کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو مسلی ہے، یہ تو مولوی ہے، ذرا نیچے رکھے نا تھوڑا سا شان ظاہر ہو۔ غرور کی وجہ سے اگر کوئی نیچے رکھے، توند نکلی ہے اور وہ پائنچہ نیچے آ جاتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن سلانا ہی اتنے لمبے، آج خاص طور پر ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے تک آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات بخشش
آواز. تو جتنے لڑکے جین پہنتے ہیں لمبی لمبی، ذرا سوچ لیں. بھتہ، ظلم سے ٹیکس لینے والا، وہ بھتہ لینے والے جو آج کل گھروں میں پرچیاں، دکانوں پہ پرچیاں ڈالتے ہیں، کوئی ہو ظلم سے ٹیکس لینے والے، بھلی گورنمنٹ ہو، پارٹی ہو، گورنمنٹ ہو، کوئی ہو، وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات ان کی بخشش بھی اونچی. چغل خور، چغلی لگانا، لڑوانا لوگوں کو، غلط باتیں کرنا، وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات ان کی بھی بخشش. رشوت اوپر کی کمائی ہے جی اوپر کی کمائی، اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. حرام کھاتے اور آگے سے یہ کہتے ہیں. رشوت لینے والا اور دینے والا، وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو ان کی بھی بخشش اونچی. ہاتھ کی لکیریں دیکھنے دکھانے والے، یار ہاتھ دیکھ کے بتا یار میں امریکہ کب جاؤں گا، وہ ویزا دیا ہوا دبئی کا، یار کویت کا، سعودی عرب کا، بتا کب نکلے گی لاٹری میری. تو وہ اگر ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا کچھ تمہارا بتا سکتا ہوتا تو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا. نہیں سمجھ آئی. 50 روپے دو تو میں خاص بات بتاؤں گا. لطیفہ مشہور ہے نا، وہ ایک نوجوان تھا، اس کو امریکہ جانے کا شوق تھا. وہ گیا نجومی کو ہاتھ دکھایا، اس نے کہا ہاں تیرے ہاتھ میں ایک خاص بات ہے، 20 روپے دے بتاؤں گا. سستا زمانہ تھا. کہنے لگا کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگا ہاں 20 روپے دے بتاؤں گا. 20 روپے نکال کے دے دیے. اس نے کہا تو 7 سمندر پار جائے گا. لڑکا بڑا خوش ہو گیا، لے بھی میرے ہاتھ میں لکیر پہ لکھا ہے، میں نے تو جانا ہی جانا ہے. وہ سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا. سمندر پار کیا جانا تھا، وہ لالو کھیت سے ناظم آباد بھی نہیں گیا. یہ تو کہہ رہا تھا تو پتہ نہیں وہاں جائے گا، کیا ہوگا، بنے گا کیا. دوبارہ اس کے پاس گیا، تو نے 20 روپے لیے تھے. کہنے لگا ہاتھ پھر دکھا. اس نے ہاتھ دیکھ کے کہا دیکھ لکیر تو تھی، امریکہ جانے کی لکیر تو تھی، مگر تو جانتا تو مسلمان ہے، بات ہوتی ہے دانے پانی کی. بات کس کی ہوتی ہے؟ تو تیرے جو دانے وہاں لکھے ہوئے تھے وہ امریکہ نے گندم یہاں بھیج دی ہے اور پانی تو چلتا ہی رہتا ہے. بولو یہ حال ہے. تو یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے دکھانے والے، یہ بھی توبہ نہ کرے تو آج کی رات ان کی بھی بخشش ہو سکتی. جادوگر، جادو کرنا، جادو کروانا دونوں حرام. وہ رکھواتے ہیں، وہ جو اسکل ہوتا ہے کھوپڑی، اس کے اوپر رکھ کے وعدہ کرو تم یہ کرو گے، پھر جو وہ کہتا ہے آپ کرتے ہیں. جادو کرنا کروانا دونوں یہ کفر تک لے جاتے ہیں. وہ بھی اگر سچی توبہ نہ کریں تو آج کی رات ان کی بھی بخشش. فال نکالنا، طوطا اٹھا کے بتائے گا، آکٹوپس بتائے گا کون سی ٹیم جیتے گی. یہ حال ہو گیا. وہ جی طوطا جی اس نے فال نکالی ہے جی، وہ جناب کارڈ اس نے چھاپے ہوئے رکھے ہیں، فال نکلی ہے جی، یہ ہوگا. تو یہ جتنے بھی ہیں ایسے، ان کی بخشش اونچی. سچی توبہ کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایک بار پھر کہو. اگر توبہ نہیں کریں گے بات بن سکتی. اور شکر کرو موقع ملا توبہ کرنے کا. انعام سمجھو اس بات کو کہ توبہ کرنے کا موقع ملا ہے. اگر توبہ نہ کریں بات بن سکتی. سچی توبہ کریں، اور توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو. کم از کم احساس تو ہے نا غلطی کا. اور جب احساس ہی ختم ہو جائے گا پھر توبہ کرو گے. توبہ وہی کرے گا نا جس کو شرمندگی ہوگی. تو جس کو شرمندگی نہیں ہے وہ توبہ کرے گا. 100 باری میں توبہ کی تھی. میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے کیا پیارے شعر کہہ گئے. سیف الملوک فرماتے ہیں 100 باری میں توبہ کی تھی تے 100 بار تروڑی.
پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی. یہ نفس ہے ہمارا اتنا کمینہ ہو گیا ہے کہ 100 مرتبہ توبہ کر کے بھی توڑتا باز آتا نہیں. چھوڑتے ہم گناہ نہیں چھوڑتے اتنے کمینے ہو گئے کہ گناہ سے بچتے، اور اب تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. حال یہ ہو گیا وعدے توڑ رہے ہیں، رشوت کھا رہے، خبریں چھپ رہی ہیں فلانے نے اتنے ارب کھا لیے، وہ مزے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا پکڑ کے دکھاؤ، وہ فلانا جناب اس نے اتنوں کو خرید لیا بیچ دیا، وہ کہتا ثبوت لاؤ. یعنی ڈھیٹ بنے ہوئے، بے شرمی کی، ڈٹائی کی، بے غیرتی کی انتہا کرنا چاہ رہے. اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان بدبختوں کے اگر یہ سچی توبہ نہ کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. باقی سب کی بخشش، رمضان آ رہا نا، رمضان سے پہلے آپ کو صاف کیا جا رہا ہے. آگے رمضان آئے تاکہ آپ کو انوار ملے، صفائی ہو جائے. ہم لوگ تھوڑے سے گناہ کرتے ہیں، توبہ ذرا پرانی ہونے لگتی ہے، پھر موقع آ جاتا ہے، پھر توبہ کا موقع دے دیا جاتا ہے. انسان ہے نا، خطا نسیان ہے، بھول چوک ہے، تھوڑی بہت ہم سے گڑبڑ، پھر صفائی کا موقع آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور سچی بیہقی میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے گھر آئے، آ کے تھوڑی دیر لیٹ گئے، میں نے سانس کی آواز سنی، پھر حضور اٹھے، حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اتنا لمبا سجدہ کیا، فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں ان کی روح تو نہیں نکل گئی. اتنا لمبا سجدہ. تو میں نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ذرا ہلانا چاہا تو حضور نے حرکت کر کے بتا دیا تو جو سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے. لمبا سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے. فرمایا آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اللہ تعالی آج عام بخشش فرما رہا ہے.